کسی نے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے, خدا کی قسم انسان. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ آپ بہت اچھے, میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے, بس اب گئے. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے, جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزوعہ یہ صبر سے کام نہیں لیتا, فوراً افراتفری ہلڑ بازی ہو ہا شور شرابہ, فوراً فیصلے. تو یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انسان کو میچور ہونا چاہیے, بالکل کبھی جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی نعرے سے جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی تقریر سے کبھی جلدی متاثر نہ ہو. ہم بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے ایک دھواں دار یوں ٹھش ٹھش اچھی باتیں کر لی, یار اس جیسا نیک آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. کسی نے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. غالباً حضرت عمر کا قول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی کہ فلاں بہت اچھا ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی سفر کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پھر کیسے فیصلہ کر لیا بھائی؟ سفر میں ہوتا کیا ہے, ٹینشنیں آتی ہیں. ٹینشنیں آتی ہیں تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کے اپنے دوست کو اور ہم سفر کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, اس کو اچھی سیٹ دے دو. میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, میں بعد میں واش روم چلا جاؤں گا, پہلے آپ. اللہ یہ کہ بہت خطرناک قسم کا کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات. میں بعد میں پانی پی لوں گا, پہلے آپ. میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں ایک واقعہ تھا. کسی ملک سے نا کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی, سچا واقعہ تھا وہ. کوئی فوجی کسی جنگ میں قید ہو گئے تھے تو بھاگ کے آئے تھے, یہ ان کا واقعہ. اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ واقعہ لکھا کہ ہم کسی, میں ملک کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ زیادہ اس میں نہ جائیں. میں نے کہا ہوا یہ تھا کہ ہم کچھ لوگ جیل میں تھے, کئی سالوں سے قید تھے, تو ہم نے جیل میں سرنگ بنانا شروع کی. سرنگ بنا کے نا, سرنگوں سے لوگ نکل آتے ہیں نا بعض دفعہ, جیل میں لمبی سرنگ کھودتے ہیں اور پھر جیل سے بھاگ جاتے ہیں. بہت مشکل کام تھا, سب ساتھیوں نے مل کے کیا. کہتے ہیں جب بھاگنے کا ٹائم آیا نا کہ پہلے کون نکلے گا یہاں سے, تو یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا, کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ 2-3 جب بھاگیں گے تو باقیوں کا کے بارے میں تھوڑا سیکیور ہو جاتا ہے. پہلے یہ کیمرے ویمرے کا اتنا رواج نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں ہمارے جیل کے جو قیدی ساتھی تھے نا, سب فوجی تھے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا خاندانی ہونا اس سے آپ اندازہ لگاؤ. اس قیدی نے خود لکھا جو چھوٹ کے آیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے تھے. خدا کی قسم جیل میں 2 دن گزارنا بھی عذاب کا کام ہے, جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ انسان کے پہلے آپ چلے جاؤ. بہت دل گردے کا کام ہے یہ کہ اپنے دوستوں کو ترجیح دو کہ کوئی بات نہیں. کہہ رہے ہمارے سب دوستوں نے کیا ایک کیا, پہلے آپ جاؤ پہلے آپ جاؤ. کہہ رہے پھر اصرار کیا تو ہم 3 پرانے تھے, تو پھر 3 آدمی نکل کے باہر آئے, پھر وہ 3 ہی کامیاب ہوئے, باقیوں کا پتہ چل گیا تھا, پھر وہ نہیں جا سکے. انہوں نے کہا جب ہم جیل سے باہر آئے ہیں نا تو ہماری خوشی کا یہ عالم تھا, چھوٹ گئے نا, کہ ایسے ہم خوشی میں پاگل ہو گئے تھے کہ کپڑے اتار کے ایک دوسرے پہ پیشاب کر رہے تھے ہم. یعنی ہے تو یہ عجیب سی بات, لیکن ایسے باولے ہو گئے تھے ہم خوشی میں. یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہم ایسے اٹھا کے نا پیشاب مار رہے ہیں, دارے مار رہے ہیں. اس نے اپنی آپ بیتی لکھی. میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا, 6 یا 7 کلاس میں ہوں گا, لیکن اس واقعے کا نا یہ پہلو مجھے یاد رہ گیا. پیشاب والا نہیں, اصل پہلو کیا کہ یار یہ بڑے دل گردے کا کام ہے.